بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس وی لاگ کے اندر دو تین امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، خاص کر ہندوستان کی جو دہشت گردی ہے اس کو لے کر۔ سب سے پہلے تو ایک افسوسناک خبر آپ سے شیئر کریں کہ آج خضدار کے اندر اسکول بس جو تھی بچوں کی، اس کو نشانہ بنایا گیا دہشت گرد۔ ہندوستان کے جو پراکسیز ہیں ان کے سپانسرڈ جو دہشت گرد تھے انہوں نے اس بس کو نشانہ بنایا، جس میں 3 جو ہیں معصوم بچیوں سمیت 5 افراد کا ابھی تک کی جو خبریں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ 35 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کے اندر وہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں 16 دسمبر کو پشاور میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، اور اس کی بھی بعد میں جب انویسٹیگیشن کی گئی، تمام اس کے تانے بانے جو ہیں وہ دیکھے گئے، تو وہ افغانستان کے تھرو ہندوستان کے ساتھ مل رہے تھے۔ تو پاکستان یہ بار بار یہ بات کر چکا ہے کہ ہندوستان جو ایک پوری دنیا کو ٹیررسٹ وکٹم کے طور پہ پیش کرتا ہے، بنیادی طور پہ وہ ایک ڈکلیئرڈ، ایکسیپٹیڈ، ریکگنائزڈ، اسٹیبلشڈ دہشت گرد ہے، اور چاہے وہ مودی ہے یا اس کی جو سرکار ہے، اس کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی دہشت گردی کی گونجیں جو ہیں وہ آپ کو کینیڈا میں بھی سنائی دیں گی، وہ امریکہ میں بھی سنائی دیں گی، وہ دنیا کے مختلف ممالک میں، اور خاص کر پاکستان تو اس نے نشانے پر بنایا۔ اور خاص ہمیں یہ معلوم تھا، میں نے پہلے بھی اپنے ایک وی لاگ کے اندر یہ بات کی تھی، بلکہ اپنے گیسٹوں سے بھی جب ہم انٹرویو کر رہے تھے امپورٹنٹ سیکیورٹی کے اور ڈپلومیٹک جو ایکسپرٹس تھے ان سے، تو یہ بات کی تھی کہ چونکہ ہندوستان کو 10 مئی کو صبح جو ہے بنیان مرصوص کا جو آپریشن تھا اس کے اندر ناکامی ہوئی، اس ناکامی کے نتیجے میں اب وہ جو اس کے منہ کے اوپر سیاہی لگ گئی ہے، جو وہ صندور پتہ نہیں کہاں پہ لگانا چاہ رہا تھا، بنیادی طور پہ اس نے مودی نے وہ سارے کا سارا جو ہے اپنے اوپر ہی گرا دیا وہ سارا صندور۔ اب وہ اس خفت کو مٹانے کے لیے، اس ناکامی کو، اس ذلت کو، رسوائی کو مٹانے کے لیے، ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں تو وہ ہار گیا پاکستان سے، شکست اس کو ہوئی، اللہ پاک نے اس کو ناکام کیا، تو اب وہ اس کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ اس کو بہتر کرنے کے لیے اب وہ کیا کرے گا، پراکسیز کی طرف جائے گا، جس طرح سے جنرلی وہ کرتے رہے ہیں۔ اس دوران ہمیں معلوم ہے کہ 20 اپریل کے سے لے کے اور پچھلے تقریباً 4 ہفتوں کے دوران جس طرح سے عبوری حکومت جو افغانستان کی ہے ان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ جاری رہا، ان کے جو ڈپٹی فارن منسٹر ہیں، ایون فارن منسٹر کے ساتھ جے شنکر کی ٹیلی فون کے اوپر رابطہ رہا، تو یہ وہ سارے بیسیکلی تانے بانے ہیں جس میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یعنی وہی فراڈ کرے گا، دو نمبری کرے گا، چالاکی کرے گا، مکاری کرے گا، اور اس کے ذریعے سے جو معصوم شہری ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، جس طرح سے اس نے 6 اور 7 کی رات کو کیا۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مساجد کو شہید کیا گیا، معصوم لوگوں کو، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا۔ آج بھی اسی طرح کا ایک پیٹرن تھا، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ہندوستان جاری رکھے گا اور جاری رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اوپن جنگ میں تو وہ پاکستان سے جیت نہیں سکتا۔ تو اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی جو اس کی جو اس وقت پوری دنیا میں جو ضلالت کا سامنا اس کو جو ہے وہ دیکھنا پڑا، اس کی عوام تنقید کر رہے ہیں مودی کو، اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ تنقید کر رہی ہیں مودی کو، اسی طرح ان کے جو بیلنسڈ انڈیپینڈنٹ جو جرنلسٹ ہیں وہاں پہ، چاہے وہ وی لاگرز ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے جرنلسٹ ہیں، یا وہ ٹریڈیشنل میڈیا کے جرنلسٹ ہیں، یا وہ لکھاری ہیں، یا وہ فارمر ڈپلومیٹس ہیں، فارمر سول سرونٹس ہیں، ملٹری کے لوگ ہیں، وہ جب بیلنسڈ بات کرتے ہیں تو ان کو ان کے خلاف بھی اب جو ہے غرداری کے جو ہے فتوے جاری کر کے ان لوگوں کو ہراس کرنا شروع کر دیا ہے اور اریسٹ کرنا شروع کر دیا ہے ہندوستان نے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے تقریباً چند روز میں، یعنی 10 کو یہ آپریشن ہوا تھا، اور اس کے بعد سے تقریباً 1 ہفتہ 10 دن سے ہندوستان نے ایک نیا پیٹرن دیکھنے میں آیا ہے کہ اس نے وہاں پہ اپنے ہی شہریوں کو، جس میں گرداسپور سے 2 افراد کو انہوں نے اٹھایا، جو پولیس ہے ہندوستان کی، ان کی جو
جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے لوگوں کو وہاں سے اٹھایا اور کس نام پہ اٹھایا کہ جی یہ پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں. اسی طرح امرتسر سے ایک شخص جو ہے اس کو وہاں سے گرفتار کیا گیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں جو کچھ آندھرا پردیش جو ہے وہاں سے بھی 2 لوگوں کو جو ہے وہ ہندوستان نے اریسٹ کیا ہے اور ان کے اوپر بھی یہ الزام لگایا کہ یہ پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں. اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ لوگوں کو ہراس کرنا تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی بات نہ کریں اور تنقید نہ کریں حکومت کے اوپر، یعنی مودی کی حکومت کے اوپر جو ناکامی ہوئی جس طرح سے انہوں نے پوری دنیا میں ہندوستان کا مذاق بنایا اور پاکستان کے اندر معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا اور پھر اس کے جواب میں جو کچھ ان کو نقصان اٹھانا پڑا. 5-6 جہاز ان کے جو ہے وہ گرا دیے گئے. اسی طرح 80-90 کے قریب ڈرونز جو ہیں ان کو گرا دیا گیا. تو یہ ساری اور پھر پوری دنیا میں صرف اسرائیل اور یہ عبوری حکومت جو افغانستان کی ہے طالبان، اس کے علاوہ تو ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا. یعنی روس جیسے ملک نے اوپنلی ان کو سپورٹ نہیں کیا اور الحمدللہ پاکستان کی جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کو ظاہر چائنا پاکستان کا ایک دھرینہ دوست ہے، وہ تو کھل کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا پاکستان کے ساتھ. ترکیہ کھڑا ہو گیا، اسی طرح آذربائیجان کھڑا ہو گیا. لیکن ویسٹرن کنٹریز جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں ہندوستان کے، ابھی تک وہ کلیم کرتے ہیں کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور جس طرح سے ان کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں دفاع کے حوالے سے ہوں یا اکانومی کے حوالے سے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کی بات جو ہے نہ امریکہ نے سنی، نہ برطانیہ نے سنی، نہ روس، نہ فرانس نے سنی، جن کے طیارے انہوں نے جو ہے وہ مار گروائے. سو دا پوائنٹ از کہ ہندوستان کو سفارتی سطح کے اوپر بھی ناکامی ہوئی، میدان جنگ کے اندر بھی الحمدللہ ان کو ناکامی ہوئی. میڈیا کو جس طرح سے انہوں نے ایک وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی کوشش کی ہندوستان کے میڈیا نے، ان کو بھی منہ کی کھانے جتنی رپورٹنگ وہ کرتے رہے وہ باؤنس بیک ہوتی رہیں. جتنی انفارمیشن وہ دے رہے تھے بیکاز دیٹ واز اے ڈس انفارمیشن، اور ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کیا پاکستان کی DGISPR نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے، پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکٹیوسٹ تھے، پاکستان کی عوام نے، ینگ لوگوں نے ان کو جو ہے وہ ان کو شیشہ دکھایا، آئینہ دکھایا کہ اپنی شکل جو ہے، گندی شکل جو ہے، جھوٹی شکل جو ہے وہ آپ اس کے اندر دیکھیں، جس کی وجہ سے اس وقت مودی جو ہے اس کی گورنمنٹ کے اندر ایک فرسٹریشن پائی جاتی ہے. اور اس فرسٹریشن کا جو اظہار ہے وہ ہمیں راج ناتھ سنگھ جو ہے گجرات کے اندر اس نے جو ایک خطاب کیا پچھلے 24 گھنٹے کے دوران، اس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہم نے یہ جو سندور آپریشن تھا یہ تو ٹریلر تھا. وہ بھائی ٹریلر تھا تو آپ فلم بھی چلا کے دیکھ لیں، ٹریلر کا آپ کو جواب مل گیا انشاءاللہ. اور کل جو پچھلے کئی روز سے ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف انٹرنیشنل جو میڈیا گروپس ہیں، اخبارات ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، ان کو انٹرویو دے رہے ہیں DGISPR. انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہم امن کے دائی ہیں، ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں. لیکن اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ سیز فائر کا یہ سارا ڈرامہ جو ہے اس کو وہ پھر یعنی ڈرامہ بنا کے وائلیٹ کرے گا، پاکستان کے اوپر کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرے گا، یا جس طرح کہ یہ راج ناتھ سنگھ صاحب جو ہیں اس طرح کے پاگل لوگ مودی کے یعنی پاگل پن کے اندر اضافہ کرنے میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. انہوں نے اپنی افواج کو بھی امبیرس کیا، اپنے میڈیا کو بھی امبیرس کیا، اپنی قوم کو بھی پوری دنیا کے اندر امبیرس کیا. اور جس قسم کے ان کے عزائم میں لگتا ہے کہ یہ بلی جو ہے ہندوستان جو ہے وہ ایک بلی کی مانند ہے جو بالکل ایک کونے میں دیوار کے ساتھ جا کر لگ گئی ہے. اب اس کو راستہ تو مل نہیں رہا، اب اس نے کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر کرنا ہے. تو لہٰذا یہ بات بالکل یعنی اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ہندوستان جو ہے وہ اس فرسٹریشن کے اندر اور جو ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے اندر ان کو اٹھانی پڑی کہ ایک دنیا کے اندر ایک انہوں نے جھوٹا جو ہے اپنا بیانیہ شائننگ انڈیا اور اس قسم کی ایک امریکہ کو اور ویسٹ کو کہا ہوا تھا کہ آپ چائنا کو تو آپ بھول ہی جائیں، چائنا کا تو ہم جو ہے وہ دیکھ لیں گے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ بالکل ایک ریت کی ڈھیر کی طرح، وہ ریت کی جو دیواریں ہوتی ہے، بلڈنگ ہوتی ہے، اس عمارت کی طرح یہ بالکل دھڑم کر کے گر گئی 10 تاریخ کو. اور اس کے بعد سے ہم نے اور ایون کہ 7 اور 6 کی رات کو جو آپریشن ہوا اس کے دوران پاکستان نے اپنے ڈیفنس کے اندر جو ان کے رافیل سمیت باقی جتنے بھی ان کے
وہ تھے جہاز تھے 6 کے قریب ان کو جو گرایا، اور پھر اس کے بعد 3-4 دن وہ ڈرونز بھیجتے رہے، ان کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جاتا رہا. تو اس کے بعد ہندوستان جو ہے وہ بالکل فارغ ہو چکا ہے اس وقت. تو لہٰذا یہ بات درست ہے کسی حد تک کہ ہندوستان جو ہے اس فرسٹریشن کے اندر کسی قسم کی کوئی اگر حرکت کرے گا تو پاکستان اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر دم تیار ہے. دوسرا ایک امپورٹنٹ جو خبر ہے وہ ہے 35A کے J-35A کے حوالے سے 5th جنریشن جو چائنا کے جو جہاز ہیں فائٹر ایئر کرافٹس ہیں، اور یہ جو F-35 امریکن جو اسٹیلتھ وہ ہیں فائٹر ایئر کرافٹس ہیں اس کے بالکل مقابلے کے ہیں. اور وہ جو ہندوستان کی کچھ جو ہیں وہ لوگ اس بات کو، ان کی جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ یہ خبریں سامنے لا رہے ہیں اور کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا سے یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ فائٹر پلین بھی جو ہے وہ لے رہا ہے. لیکن بہرحال یہ تو وہ خبریں دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو جس قسم کی بھی دفاعی ضرورت ہوگی، چاہے وہ ہماری ایئر فورس کے حوالے سے ہو، ہماری نیوی کے حوالے سے ہو، ہماری جو آرمی ہے اس کے حوالے سے ہو، تینوں فورسز کے اندر جس قسم کا ہمارا چائنا کے ساتھ ایک کولیبریشن ہے، جس طرح سے ہماری ایک شراکت داری ہے ان کے ساتھ، تو جو بھی ٹیکنالوجی پاکستان کو جس ٹائم پہ بھی ضرورت ہوگی ڈیفینیٹلی چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کرے گا، پاکستان کو دے گا. اور پاکستان اسٹیٹ آف دا آرٹ خود بھی انڈیجنس بھی کافی چیزیں جو ہے ان کو الحمدللہ بنا رہا ہے، جس کی ڈیمونسٹریشن پاکستان نے اس سارے کانفلکٹ کے اندر جو ہے وہ کی بھی ہے. اور اگر ہندوستان کوئی کسی قسم کی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو پھر منہ توڑ جواب دیا جائے گا پاکستان کی جانب سے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ اپنا ذرا کوئی احتیاط کریں، اپنی عوام کے لیے بھی احتیاط کریں اور اپنی فورسز کے لیے بھی احتیاط کریں، ورنہ نقصان جو ہے وہ انشاءاللہ ہندوستان کا ہی ہوگا. اب اس دوران فائنلی میں بتاؤں گا کہ جیسا میں نے کہا کہ اپنی شہریوں کو جاسوس قرار دے کے ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے. دوسری طرف کشمیر کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے بہت زیادہ، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں کشمیریوں کو اریسٹ کر دیا ہے. اسی طرح سکھوں اور مسلمانوں کو اس وقت ہندوستان نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور وہ اس لیے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اب یہ ساری جو وی لاگرز کو بھی انہوں نے، کچھ وی لاگرز ہیں جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ان کے خلاف بھی ایک وی لاگر ہیں، ان کی جاویدہ ملہوترا ہے، ان کو انہوں نے ان کو بھی دھمکی دی ہے اور ان کو بھی ان کو کہا ہے جی کہ آپ پاکستان کے جو ہے موقف پیش کر رہی ہیں، پاکستان کے لیے کام کر رہی ہیں. تو اس قسم کی حرکتیں اس لیے کر رہا ہے یہ مودی کی حکومت تاکہ سارے کا سارا جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا جائے. یعنی جو مین ایشو تھا ہندوستان کا ٹیررزم وہ جو پھیلا رہا ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان سمیت، اور پھر جس قسم کی ان کو ناکامی ہوئی اس سے لوگوں کی توجہ، ہندوستانیوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ لوگوں کو اریسٹ کر رہا ہے، یہ میڈیا کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. اسی طرح اسٹیٹمنٹ جو یہ راجناتھ سنگھ جو ہے اس قسم کی بے وقوفوں والی جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں سوائے اپنی عوام کو ایڈریس کرنے کے کوئی دوسرا ان کے پاس چارہ نہیں ہے. بہرحال پاکستان اپنی ڈپلومیسی کر رہا ہے اور پاکستان اپنا موقف جو ہے وہ دنیا کو بھی بتا رہا ہے، اسی طرح بتاتا رہے گا. اور ڈیفنس کے حوالے سے بھی اور دفاع کے حوالے سے بھی پاکستان کی دفاع سلامتی کے لیے پاکستانی قوم جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے.